اس کی پہلے اس کے ساتھ لو سٹوری چل رہی تھی، اسی کے ساتھ جس کے ساتھ سیکنڈ میرج کی ہے، اس نے لو میرج اپنی مرضی سے کی ہے کہ جو تفتیشی ہے وہ بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہے میرے ساتھ اور اتنی غلیظ باتیں بولتا ہے کہ میں تفتیشی کا نام بتائیے ذرا۔ حفیظ اللہ تفتیشی کا نام ہے۔ کون سے تھانے میں ہے؟ یہ تھانہ سٹی رینالہ میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ASI ہے، یہ بڑی غلیظ باتیں کرتا ہے۔ میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے، اس نے مجھے بولا تھا کہ تم میرے پاس تھانے میں آنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری بہن کہاں گئی ہے۔ میں گیا ہے، 4-5 بندے لے کے گیا ہے، میرے بھائی کو اس نے گھر کے باہر بلایا، اس نے کہا کہ تم 7 لاکھ روپیہ لے لو اور صلح کر لو۔ تفتیشی حفیظ اللہ غلیظ افسر ہے، اس کو تو نوکری سے ہی معطل کیا جائے، کیونکہ میری طرح کسی اور بہن بیٹی کو وہ اس طرح ذلیل اور خوار نہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیز چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا نیٹ ورک۔ محبت کی شادی اور اس کا انجام، آئے دن ہم ولاگز کے ذریعے اور یا کچھ ایسی متاثرہ لیڈیز یا لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے انٹرویوز کے ذریعے عوام کو بارہا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے باز رہیں۔ اس کا انجام صحیح نہیں ہوتا، لیکن سمجھ سے بالا تر ہے کہ عوام کو کب سمجھ آئے گی، ہماری بچیوں کو کب سمجھ آئے گی۔ ایسی ہی ایک متاثرہ بچی کی بہن میرے ساتھ موجود ہے جو کہ پاک پتن سے تشریف لائی ہیں۔ اب یہ کیا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا، ان کا کہنا ہے کہ جی ہماری 1.5 سال سے ہماری جو بہن ہے وہ مل نہیں رہی۔ اب یہ انہی سے جانتے ہیں اور آپ کو سارے احوال سے آگاہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نام بتائیے گا۔ کرن۔ جی وہ آپ کی چھوٹی بہن تھی بڑی؟ مجھ سے بڑی تھی، وہ ہم سب سے بڑی تھی۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں، وہ ہم سب سے بڑی تھی، 3 ہم چھوٹے ہیں۔ اچھا، تو اس کی شادی پہلے آپ نے ارینج میرج کی تھی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم نے شادی کر دی تھی؟ جی، اس کی ارینج میرج پاک پتن میں ہی ہم نے شادی کی تھی، تو وہاں سے اس کی پہلے اس کے ساتھ لو سٹوری چل رہی تھی، اسی کے ساتھ جس کے ساتھ سیکنڈ میرج کی ہے، اس نے لو میرج اپنی مرضی سے کی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے اس کی شادی کی ہے اس کی رضامندی کے ساتھ کی ہے؟ اس سے پوچھا تھا کہ آپ کی شادی فلاں جگہ ہم کرنے لگے؟ جی، اس کی رضامندی تھی، کیونکہ جس بندے کے ساتھ اس نے دوبارہ بھاگ کے شادی کی ہے اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ آپ کہیں پہ بھی کر دو، میں کروا لوں گی۔ پھر ہم نے جب اس کی شادی کر دی تو یہ اس کے پیچھے پڑا رہا، اس نے اس کو کافی بلیک میل کیا، اس کی پکچریں تھی اس کے پاس، اس نے کہا میں یہ کر دوں گا، وہ مطلب جو بھی بلیک میل باتیں ہوتی ہیں وہ اس نے کر کے اس کی اپنی باتوں میں لے لیا، وہ اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے پھر اس کی ڈیورس کروائی، ڈیورس کروانے کے تیسرے ہی دن بعد اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نہیں، اگر بلیک میل کرنے سے تو لڑکیاں واپس نہیں آتی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بہلا پھسلا کے، یعنی کہ اسے پیار کی محبت کی باتیں قسمیں دے کے ترلے دے کے اس کو واپس بلایا جا سکتا ہے۔ بلیک میل کر کے تو وہ اور معاملہ خراب کرنے والی بات ہوتی ہے۔ جی، اس کے ساتھ یہ ظاہر ہے لو کرتی تھی تو اس کی باتوں میں تو آ گئی نا۔ اس نے بلیک میل اس بنا پہ کیا تھا، جب یہ وہاں پہ گیا اس کے پاس پسٹل تھا۔ یہ شروع سے ہی ایسے گندے لوگ ہیں، ہم تو ان کو اچھے سے جانتے بھی نہیں تھے، شادی کے بعد ہم نے ان کو جانا ہے۔ ان کے مافیا کے ساتھ تعلق، پتہ نہیں کیا کیا ان کے جو کام ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو جب ان کی اپنے آپ شادی کر لی تو اس کے کتنی دیر بعد آپ لوگوں کو پتہ چلا یا آپ کے پاس آئی تھی؟ ہمارے پاس وہ میکسیمم کوئی 5-6 مہینے بعد آئی تھی، وہ بھی میں نے ہی صلح کروائی تھی امی لوگوں کے ساتھ۔ میں نے کہا تھا جو ہونا تھا ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے شادی کے بعد آپ کے وہ کانٹیکٹ میں تھی؟ جی بالکل، میرے کانٹیکٹ میں تھی۔ اس کے بعد میں نے صلح کروائی گھر والوں کے ساتھ، امی بھائی بہن سب کے ساتھ وہ رابطے میں تھی، سب کے ساتھ اس کی نا صلح ہو گئی تھی۔ اچھا، تو اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہی بس ان کی 6 ماہ یہ تقریباً صحیح رہے ہیں، اس کے بعد ان کے لڑائی جھگڑے وہی فساد۔ اس کی ایک دیورانی تھی عائشہ نام، اور اس کا دیور تھا اسامہ، وہ دونوں ہی میری سسٹر کو بڑا ناپسند کرتے تھے، بہت زیادہ اس کے ساتھ نا برا سلوک کرتے تھے۔ تم جاہل ہو، تم ان پڑھ ہو، تم گوار ہو، تم یہ تم وہ، ٹارچر کرنا، مار پیٹ کے کئی دفعہ انہوں نے اس کو گھر بھی بھیجا تھا۔ جس کے ساتھ شادی کی تھی اس کا نام کیا ہے؟ احسن ضیاء اس کے میری بہن کے شوہر کا نام تھا۔ وہ پاک پتن کا رہنے والا ہے؟ نہیں، وہ رینالہ سٹی کا رہنے والا ہے، اکاڑے کے ساتھ۔ رینالہ سے۔ جی۔ اچھا، تو اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد یہی ہے کہ 1.5 سال سے وہ لاپتہ ہے، ہمارے رابطے میں وہ نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ہر جگہ پہ سرچ کیا، وہ ہمیں کہیں نہیں ملی۔ میں کیونکہ ان کے گھر میں خود چھوڑ کے آئی تھی، شادی اس کی جب ہوئی ہے اس کے کوئی 1.5 سال بعد ان کی لڑائی ہوئی، لڑائی ان کی کافی زیادہ ہوئی۔ اس کے پوری فیملی نے میری بہن کو بڑا مارا تھا، تشدد کیا تھا، تو پھر اس نے میری بہن نے مجھے کال کی کہ مجھے لے جاؤ، میں اس کو لے کے اپنے پاس آ گئی۔ پھر اس کی ساس نے فون کیا کہ اس کو گھر چھوڑ جاؤ، عید آنے والی ہے، تو میں چھوڑ کے آئی۔ میرے چھوڑنے کے 3 دن بعد ہی انہوں نے نا اس کو غائب کر دیا۔ جب وہ لڑکے آپ کے پاس آئی ہیں
اس کے بعد وہ اپنی رضامندی سے واپس گئی ہیں یا کہ آپ نے بھیجا ہے سمجھا کے کہ نہیں ایسا نہیں کرتے؟ نہیں، انہوں نے کال کی تھی، معذرت کی تھی کہ نیکسٹ ٹائم ہم تم سے بدتمیزی نہیں کریں گے، عید آنے والی ہے، تم نے اپنی نندوں کو عید دینے جانا ہے تو آپ گھر واپس آ جاؤ. یعنی کہ وہ ایگری ہو گئی تھی جانے کے جی لیے؟ بالکل ایگری ہو گئی تھی، وہ اکیلی جا رہی تھی. میں نے اس کو کہا کہ آپ اکیلی نہ جاؤ، میں آپ کو خود چھوڑ کے آتی ہوں، جیسے میں لے کے آئی تھی تو میں اس کو خود ہی چھوڑ کے آئی تھی. اس کے کتنے دن بعد جا کے آپ کا رابطہ منقطع ہوا؟ اس کے تیسرے ہی دن بعد، یعنی کہ 2022 کی 22 تاریخ کی جب میں چھوڑ کے آئی تھی، چوتھے مہینے کی 22 کو، اس کے بعد 25 کو وہ رابطے سے میرے سے کٹ ہو گئی. اس کے بعد آپ ان کے گھر گئے ہیں؟ جی بالکل، ان کے گھر میں 3 دفعہ گئی ہوں. ان سے میں نے فون پہ بھی کئی بار پوچھا، میرا فون پک نہیں کرتے تھے. میں ان کے گھر گئی، میں نے پوچھا، ہمیں کہتے تھے وہ خود کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی. میں نے کہا آپ اس کا موبائل کا ڈبہ دو. انہوں نے کہا ہمارے پاس موبائل کا ڈبہ نہیں ہے، وہ اپنا قیمتی سامان ساتھ لے گئی ہے. میں نے بولا ٹھیک ہے. پھر ہم نے ادھر جا کے FIR کروائی، پولیس کی مدد لی، لیکن پولیس نے بھی ہمارے ساتھ اچھا ساتھ نہیں دیا. میں نے اپنے سورسز پہ CDR لوکیشن، اس کی موبائل کا جو ایمی اسکین کروایا، سم اسکین کروائی، ایمی اسکین کروایا. جو میرا بہنوئی تھا احسن ضیاء، اس کے ماموں کے پاس میری بہن شہناز کا موبائل آن ہوتا ہے چونیا میں جا کے 9ویں دن، یعنی کہ آگے 5واں مہینہ آ گیا، 5ویں مہینے کی 9 تاریخ کو اس کا موبائل چونیا میں آن ہوتا ہے. ہم نے پاگلوں کی طرح سارے بہن بھائیوں نے کال کی، لیکن اس کے موبائل پہ کال ریسیو نہیں ہوئی. پھر کچھ ہی دن بعد اس کی جو ہے سم اس کے موبائل سے نکال دی گئی اور اس کا موبائل جو ہے وہ اس کے ماموں کے پاس چلنے لگ گیا. اس کے موبائل میں اس کے ماموں کی سمیں آج بھی آن ہے. جب آپ پولیس کے پاس گئی ہیں تو ان کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ ان کا رویہ ہمارے ساتھ بالکل خراب ہے. جب بھی جاتے ہیں کبھی کوئی پولیس آفسر آ جاتا ہے، کبھی کوئی SHO آ جاتا ہے، کبھی کوئی DSP آ جاتا ہے، آئے روز چینج ہوتے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے جی مجھے تو 3 دن ہو گئے آپ کے کیس کو سنوں گا سمجھوں گا، ٹائم دے دیا جاتا ہے. ہم دوبارہ جاتے ہیں، پھر وہ ہمارا فون ہی پک نہیں کرتے، تھانے سے غائب ہو جاتے ہیں. کسی بھی پولیس افسر نے آپ سے کسی پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہو یا اس کے علاوہ کوئی کسی اور قسم کی کوئی بات کی ہو آپ سے؟ پولیس انہوں نے ڈیمانڈ بس 2 دفعہ مجھ سے پیسے لیے تھے ریٹ کرنے کے، آپ ہمیں پیسے دیں ہم ریٹ کرتے ہیں. 2 دفعہ میں نے ان کو پیسے دیے ریٹ کرنے کے، انہوں نے ریٹ بھی نہیں کیا. پھر جب وہ تھانے میں آتے ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی تفتیش کی بجائے ان کو کھانے پینے فروخت کیے جاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں کھانے پینے کا سامان دیتے ہیں، تو وہ تفتیش ان کی کیا کریں گے، وہ ریٹ کیا کریں. تھانے سے نہیں اریسٹ کر سکتے تو وہ کیسی اس کو پکڑیں گے. ناظرین، یہ لمحہ فکریہ اعلیٰ افسران کے لیے جو حکام بالا ہیں کہ ایک انسان، چلو بچی سے تو غلطی ہو گئی، اب اس کے وارثان کیا اس کو تلاش بھی نہ کریں؟ اگر وہ تلاش کرنے نکلتے ہیں تو جب ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کسی مدد کی، تو وہ اگر پولیس کے پاس نہ جائیں تو اور کس کے پاس جائیں؟ تو جب پولیس والے ہی آگے سے ہمارے محافظ ہونے کے باوجود ہم ان کو اپنا محافظ بولتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ لفظ ان کے لیے ٹھیک ہے. تو جب وہ ہی آگے سے ناروا سلوک کریں گے، آگے سے بدتمیزی کریں گے، تو کہاں جائیں؟ ایک غریب انسان ہے وہ کہاں اور جائیں؟ پھر پیسے ریڈ کرنے کے پیسے مانگتے ہیں، جبکہ گاڑیوں میں پیٹرول سرکار کا ہوتا ہے، ان کو سیلری سرکار دیتی ہے، یہ پھر کس چیز کے پیسے مانگتے ہیں؟ ان کو شرم آنی چاہیے اور حکام بالا کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ وہ اپنے جتنے بھی اہلکار ہیں ان کو یہ اس چیز کا درس دیں کہ کوئی اگر غریب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی ہیلپ کی جائے، نہ کہ اس کو بدتمیزی اس کے ساتھ کی جائے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد یہی ہے کہ جو تفتیشی ہے وہ بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہے میرے ساتھ اور اتنی غلیظ باتیں بولتا ہے کہ میں. کسی کا نام بتائیے ذرا. حفیظ اللہ تفتیشی کا نام ہے. کون سے تھانے میں ہے؟ یہ تھانہ سٹی رینالہ میں ہے. ٹھیک ہے. تو ASI ہے، یہ بڑی غلیظ باتیں کرتا ہے. میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے. اس نے مجھے بولا تھا کہ تم میرے پاس تھانے میں آنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری بہن کہاں گئی ہے. تو اس کے علاوہ آپ سے وہ جو جن کے ہاں یعنی کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، جو بھاگ کے گئی تھی جن کے پاس، انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو یا انہوں نے کسی اور ذریعے سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش؟ نہیں، وہ ہم سے خود ڈائریکٹلی نہ رابطہ کرتے ہیں نہ بات کرتے ہیں، بٹ ہمارے گھر میں بندے بھیجتے ہیں رنگ برنگے. ایک وہاں کا کوئی مشہور فاروق شاہ ہے کوئی، وہ بھی بڑی دفعہ گیا ہمارے گھر میں، گاڑی میں گیا ہے، 4-5 بندے لے کے گیا ہے. میرے بھائی کو اس نے گھر کے باہر بلایا، اس کو اس نے کہا کہ تم 7 لاکھ روپیہ لے لو اور صلح کر لو. پھر وہاں کا ایک 17 SP کا گجر ہے پاک پتن کا،
गफ़ार गुज्जर, उसको भी इन्होंने हमारे घर में भेजा है, कई बार इन्होंने हमारे घर में भेजा है कि आप पैसे ले लो, हमारे साथ ना सुलह कर लो। वो जो गुज्जर है वो बड़ा बदमाश तरीन बंदा है, तो उनसे भी हमें धमकियां दिलवाई जाती हैं कि जो अंजाम उसका हुआ है वो आपका होगा। मेरे पीछे तो ये वैसे ही हाथ धो के पड़े हैं कि तुम केस की मुद्दइया हो, एक तो तुमने लड़की को खुद गायब किया हुआ है, दूसरा ये करती हो, तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो मतलब उसका अंजाम हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि आपकी बहन जिंदा है या खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि उसकी डेथ हो चुकी है? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता वो ज़िंदा है, क्योंकि वो अगर ज़िंदा होती वो हमारे साथ कहीं ना कहीं से रब्ता ज़रूर करती। 1.5 साल से हम ख़वार हो रहे हैं, उसकी सिमें भी चेक करवाई, उसका कोई नंबर नहीं हुआ, वो हमसे कहीं ना कहीं रब्ता ज़रूर करती। दूसरा शक मेरा ये है कि उसका जो मोबाइल और सिम है वो इनके पास है। यहाँ से क्या लगता है वो कहाँ चली गई? अगर उसका सामान इनके पास है, सिम में मोबाइल इनके पास है, तो बहन भी इनके पास ही है। देखिए नाजरीन, एक बहन किस तरह बिलक बिलक कर रो रही है कि छोटी बहन थी चाहे बड़ी थी, गलती इंसान से होती है। वो कहते हैं कि अगर अपने गलती करें तो फिर भी अपनों को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उनको समझाया जाता है। लिहाजा कि ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इन चीज़ों पे नोटिस लिया करें। कोई भी ऐसा मामला पेश आता है तो उस पर उनको नोटिस लेना चाहिए। अब आप आईजी साहब से या हुकाम बाला से क्या अपील करना चाहेंगी? मेरी उनके यही हाथ जोड़ के अपील है कि मुझे 1.5 साल से मैं सिर्फ ख़वार हुई हूँ, ज़लालत उठाई हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिला। मुझे वज़ीर आला पंजाब से और आईजी पंजाब से यही है कि मुझे इंसाफ दिलाएं, और जो पुलिस अफसर है तफ्तीशी हफीज़ुल्लाह गलीज़ अफसर है, उसको तो नौकरी से ही मुअत्तल किया जाए, क्योंकि मेरी तरह किसी और बहन बेटी को वो इस तरह जलील और ख़वार ना करे। जी नाजरीन, सारा अहवाल आपने जाना। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।